اب آپ اس سیرت کے حالات میں مکی صورتوں کو دیکھیں، مدنی صورتوں کو دیکھیں. مکی صورتوں کے اندر مسلمانوں کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، مسجد نہیں ہے، مرکز نہیں ہے، اپنے بازار نہیں ہے، اپنی معاشرت نہیں ہے، کوئی اپنی اجتماعیت نہیں ہے، سوسائٹی کی کوئی چیز. تو کیا ہے، آپ مکی صورتوں کا مزاج دیکھیں، وہ ساری انفرادی طور پر انسان کے ٹھیک ہونے سے متعلق ہیں، عقیدے سے متعلق ہیں، قیامت سے متعلق ہیں، اخلاق سے متعلق ہیں، صداقت سے متعلق ہیں. پوری مکی صورتوں کو آپ دیکھیں جگہ جگہ، کیونکہ حالات ہی یہی ہیں. مدینہ منورہ اب آئے ہیں تو یہ تو نظام ہے، اپنے بازار بن گیا ہے، اپنی مسجد بن گئی ہے، اپنا مرکز بن گیا ہے. تو کیا کہتے ہیں اس کو، اس لیے اب ان لوگوں کو تیار کرنا ہے اور کہ اس پورے نظام کو انہوں نے کیسے چلانا ہے. یہ مکہ مکرمہ میں یہ مسئلہ نہیں تھا، یہ مدینہ منورہ میں آپ نے ایک تو سب سے پہلے کام کیا کہ مسجد بنائی. یہ 2 بچوں کی جگہ تھی، انہوں نے دینی چاہی مفت، لیکن آپ نے نہیں لی، پیسوں کی ادائیگی کی. ادھر کچھ قبریں بھی تھیں، وہ قبریں بھی کھڑوا دی گئی، مشرکین کی قبریں تھیں کچھ یہاں پر. یہ جو مسجد نبوی پہلی بنی ہے، اس کی لمبائی جو ہے نا، یہ تقریباً یہ ہاتھ ہوتا ہے نا، یہ ہاتھ، اس کو ذراع کہتے ہیں عربی کے اندر. یہ میرے خیال ہے 1 گز سے تھوڑا کم ہوتا ہے شاید. 100 ہاتھ یوں لمبائی تھی اس کی، اور اس سے کچھ تھوڑی سی کم چوڑائی تھی اس کی. یہ مرکز بنا. اب یہ صرف مسجد نہیں تھی، بلکہ یہاں فیصلے بھی ہوتے تھے، یہاں پر مشورے بھی ہوتے تھے، یہاں پر کیا کہنا چاہیے، اور کیا ہوتا تھا، تعلیم. سب سے بڑی بات، تعلیم یہاں پر ہوتی تھی. وحی اترتی تھی تو اس کی تعلیمات بھی یہاں پر ہوتی تھی، صحابہ کی تربیت بھی یہیں پر ہوتی تھی، اور اجتماعی فیصلے بھی یہاں پر. تو کیا کیا تھا یہ اگر دیکھا جائے تو یہ یونیورسٹی بھی تھی، یعنی یہ ایک مکتب اور مدرسہ بھی تھا، یہ جو ہے یہ عدالت بھی تھی، اور یہ جو ہے یہ پارلیمنٹ بھی تھی، یا مشورے بھی ہوتے تھے، شورا بھی یہیں پر بیٹھتی تھی، اور یہ حوالات اور جیل خانہ بھی تھا، جو آگے پکڑ کے اس کو بھی ادھر ہی بٹھا دیتے تھے یا باندھ دیا کرتے تھے. ہاں، سفارتکاری بھی یہیں پر ہوتی تھی، مہمان بھی ادھر ہی آیا کرتے تھے، مہمانوں سے ملاقات بھی یہیں پر ہوا کرتی تھی. ایک چھوٹی سی جگہ، آج بھی اس کو آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں. انہوں نے وہ جو ستونوں کے اوپر سنہرے وہ لگائے ہوئے ہیں نا لائنیں، یہ اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی مسجد نبوی کی کا چھت والا حصہ. لیکن اگرچہ اس میں توسیع ہوئی ہے نا آپ کے زمانے میں، لیکن آپ کے زمانے کی آخری مسجد کی جو حد تھی وہ اس وقت بھی بہت واضح آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس جگہ سے آپ سوچیں کہ اچھا، یہ آپ کو پتہ ہے جب مواخات ہوا ہے تو کل کتنے لوگ تھے جنہیں مواخات ہوا؟ کوئی 90-95 لوگ تھے. مسجد بنی، مسجد کے اندر یہ سارا نظام، ایک ننھی سی ریاست وجود میں آئی ہے، کیونکہ جو اس زمانے کی مسجد مدینہ ہے، اس زمانے کا جو مدینہ ہے وہ اس وقت پورا کا پورا مسجد نبوی کے اندر آ چکا، بلکہ اس کے اطراف بھی. اچھا آپ دیکھیں نا کہ یہ جو مسجد غمامہ ہے، یعنی جو عیدگاہ تھی تو شہر سے باہر تھی، اب وہ مسجد نبوی کی دیوار کو ٹچ کر رہی ہے. ایک تو حالانکہ اس طرف سے توسیع بھی نہیں، توسیع ہوتی تو کب کی مسجد کے اندر آ چکی ہے. اس وقت مسجد نبوی اس زمانے کے مدینے سے بہت زیادہ پھیل گئی ہے. تو مدینہ کے اندر تو 250-300 گھر تھے آخری زمانے کے اندر جا کر، 1500 کہتے ہیں کہ آبادی تھی. آپ سوچیں کہ اتنی سی تعداد سے اللہ جل شانہ نے کیا کام. تو پھر اس کے بعد مسجد بن گئی. اس کے بعد اب کیا ضروری تھا؟ دیکھیں آپ، یہ مواخات کیوں ہوا ہے آپ کو پتہ؟ یہ اس لیے نہیں ہوا صرف کہ مسلمانوں کو کوئی معاشی بدحالی تھی اور اس کے لیے جو ہے مواخات ہوا ہے. اصل میں مواخات ماضی کی شناختیں مٹانے کے لیے ہوا ہے، کہ یہ بات ختم ہو جائے کہ یہ فلانا قبیلے کا ہے، فلانے قبیلے کا ہے، یہ انصاری ہے، یہ مہاجر ہے، یہ فلانا ہے، یہ ڈمکانا ہے، یہ فارس کا سے آیا ہے، یہ وہاں سے آیا. آپ نے سب ان کے درمیان ایک اخوت، اسلامی اخوت، اسلامی آپس کے اندر جب تعلق ہو تو دین کی بنیاد کے اوپر ہو، نہ کہ قبیلے کی بنیاد پر ہو، نہ کہ زبان کی بنیاد، نہ کسی اور نسل کی بنیاد پر ہو. تو آپ نے ہر ایک اس کا ایک کو بھائی، اس کا بھائی بنایا. آپ لوگوں نے اس مواخات کے قصے سنے ہوئے ہیں بہت زیادہ، اور ان انصار کی سیر چشمی کا بھی آپ نے سنا. آپ کو یہ بات پتہ ہوگی، امید ہے، کہ مواخات کے اندر ابتداءً میراث کے اندر بھی حصہ تھا. پتہ نا آپ کو اس بات کو؟ ابتدا میں جو مواخات ہوئی ہے اس کے اندر یہ بھی تھا کہ میراث میں بھی ایک دوسرے کے شریک ہوں گے. بعد میں جب قرآن کی آیت آئی ہے کہ وہ اولی الارحام اولا، کہ اولی الارحام کے اندر میراث جائے گی، تب جا کر یہ میراث کا حکم منسوخ ہوا ہے بعد میں ان کے بارے میں.
انصار کی سیر چشمی اور سخاوت دیکھیے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے باغات بھی ہمارے اور ہمارے بھائیوں کے درمیان آدھے آدھے کر دیجئے، ہماری زمینیں بھی باغات بھی۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، باغات تمہارے رہیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر ہم اس کے پھل میں اپنے بھائیوں کو شریک کرتے ہیں کہ ہم ان کو آدھا دیں گے۔ زمین کی ملکیت آپ نے ان کی جو ہے نا وہ اس کے اندر شریک نہیں فرمایا۔ اور آپ کو انصار نے جتنا پیشکشیں کی، حقیقت یہ ہے کہ مہاجرین نے بہت خودداری کا معاملہ کیا، بہت ہی غیرت کا معاملہ، اور بالکل وہ قوت لا یموت کہتے ہیں کہ اتنا جس پر انسان مرے نا اس سے زیادہ مال انہوں نے نہیں قبول کیا انصار کا، کوشش کی کہ ان کو، اور پھر جس کے ساتھ مواخات کی تھی وہ مواخات کا دور گزر گیا، غنائم آئے، مہاجر مالدار ہو گئے، اتنے مالدار ہو گئے کہ مدینہ منورہ کے اندر سونے جواہرات کے ڈھیر لگتے تھے، اور اتنا اونچے ڈھیر ہوتے تھے کہ اس طرف بندہ کھڑا اور دوسری طرف کا بندہ نظر نہیں آتا تھا، اور یہ ڈھیر غنیمت تقسیم کرنے کے بعد بیت المال کے لیے آیا کرتے تھے۔ بیت المال کس سے تھا؟ مسلمانوں میں بندہ نہیں ملتا تھا، زکوٰۃ کس کو دے بندہ نہیں ملتا تھا، اور کھانا کس کو کھلائیں کسی غریب کو تو بندہ نہیں ملتا تھا، وہ دور بھی آیا۔ اس دور میں پھر مہاجر نے جس طریقے کے ساتھ انصار کے ساتھ اپنی چیزوں کو شریک کیا، ان کے وہ بھی اسی طرح مالدار تھے، لیکن مہاجرین نے ہمیشہ اس بات کو یاد رکھا کہ جب ہم لوگ آئے تھے تو ان لوگوں نے ہمارے ساتھ کتنا حسن سلوک کیا تھا، اور کیا کیا چیزیں ان لوگوں نے ہمیں جو ہے وہ دی تھی۔ اچھا جی، تو مسجد نبوی بھی تعمیر ہو گئی اور مواخات بھی ہو گئی۔ اس کے بعد آپ نے کچھ معاہدے کیے۔ ایک معاہدہ ہے جو ان مسلمانوں سے ایک عہد ہے جو لیا گیا، یہ جو مسلمان تھے مہاجر و انصار، اور ایک معاہدہ ہوا جو یہود کے ساتھ ہوا ہے، اور یہود کے ساتھ معاہدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی غیر معمولی فراست کی نشانی ہے کہ جس طریقے کے ساتھ آپ نے یہود کو باندھ دیا اس معاہدے کے اندر، اور اس کے ذریعے سے اپنے لیے مدینہ منورہ کے اندر قدم جمانے اور لوگوں کی تربیت کرنے اور جو ماحول اپنے لوگوں کو چاہیے ہوتا ہے اس کو پیدا کرنے کا جو معاہدہ مسلمانوں کے ساتھ ہوا ہے، اس کی پہلی شق یہ تھی کہ ہم مسلمان غیر مسلموں سے الگ ایک امت ہیں۔ پہلی شق اس معاہدے کہ ہم مسلمان غیر مسلموں سے الگ ایک امت ہے، ایک طبقہ ہے، ایک جماعت۔ یہ وہ تفریق تھی جو ایک آپ نے لکیر ڈرا کر دی تھی کہ لکیر کس چیز کی ہے؟ اسلام کی، یعنی یوں سمجھے یہ دو لکیریں، ایک اسلام ہے ایک کفر ہے، یہ درمیان میں اسلام والے اس طرف ہیں کفر والے اس طرف، یہ بالکل واضح کیا اس میں۔ اور پھر اس پر عملی ثبوت اس کا کس دن پیش آیا؟ بدر کے اندر۔ جنگ بدر میں کیا سچویشن تھی؟ انصار کے لیے تو اگر آپ غور کریں تو اس میں کوئی بڑی آزمائش نہیں تھی کہ انصار کا مقابلہ کس سے؟ قریش مکہ کے ساتھ ہے، کوئی ایسی قریبی رشتہ داریاں نہیں تھی، لیکن یہ جو مہاجرین تھے ان کے سامنے کون کھڑا تھا؟ اپنا خون ہر ایک کا، کسی کا باپ، کسی کا چچا، کسی کا بیٹا، کسی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد اپنے سگے چچا سامنے کھڑے، اور اس دن جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور جس جذبے کے ساتھ دیکھیں، یعنی یہ ایک اگر آپ اس کو عرب قبائلیت اور عصبیت کی اس پہ دیکھیں تو بہت مشکل کام، لیکن اسلام ایسا رگوں کے اندر اب دوڑ چکا تھا کہ اس نے ان ساری باقی چیزوں کو مکمل طور پر ان کے لیے پیچھے۔ تو یہ جو امت ہم بار بار کہتے ہیں کہ امت بنانے کا نبی امت بناتا ہے، وہ یہی ہے کہ اسلام کے نام پر لوگوں کو اسلام کے نیچے جوڑا جائے۔ اسی لیے بہت سارے یعنی علماء کی یہ رائے ہے کہ تحزب اور یعنی حتیٰ کہ ایسی جماعتیں بنانا مسلمانوں میں جس سے مسلمانوں میں تفریق پیدا ہو، یہ جائز ہی نہیں ہے۔ انتظامی طور پر تو چیزیں ہو سکتی ہیں کہ انتظامی طور پر، لیکن باقاعدہ ایسی جماعتیں اور ایسے نام رکھنا، ایسی جماعتیں بنانا، ایسے لوگوں کو گروہوں کے اندر بانٹنا اور پھر اپنی انہی نسبتوں کے اوپر فخر کرنا، یہ خالص امت پنے کے مزاج کے خلاف۔ اسی کو تو ختم کیا گیا تھا، اسی پر تو، اس لیے ہر وقت ایک انسان کے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے، اپنے دل میں یہ ضرور ٹٹولنا چاہیے کہ دیگر مسلمانوں کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے۔
اگر آپ کا کسی جماعت سے تعلق ہے، آپ کا کسی تنظیم سے تعلق ہے، آپ کا کسی تحریک سے تعلق ہے، آپ کا کسی مدرسے سے تعلق ہے، آپ کا کسی شیخ سے تعلق ہے، اور کیا تعلقات ہوتے ہیں، جو بھی جس قسم کا بھی آپ کا، جو لوگ اس سے وابستہ نہیں ہیں ان کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ اگر آپ ان کے بارے میں اپنے دل کے اندر ایک خاص قسم کے اپنے اسلامی بھائی ہونے کا جذبہ محسوس نہیں کرتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ امت سے باہر ہیں، آپ کے دل کے اندر امت والے جذبات ہیں ہی نہیں۔ اس لیے اس بارے میں اپنے دلوں کو بہت ٹٹولنا چاہیے، اور اگر آپ کو لوگ کٹے پھٹے ہوئے نظر آئیں بھی صحیح، اور انتہائی عصبیت کے ساتھ اپنی اپنی گروہوں اور جماعتوں اور تنظیموں اور تحریکوں اور شخصیات کے ساتھ وابستہ نظر آئیں بھی صحیح، آپ کو ان سے بالاتر اپنے دل و دماغ کے اندر ایک وسیع سوچ ہونی چاہیے کہ جس میں ہر وہ بندہ جو کلمہ گو ہے اور جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا ہوا ہے، آپ اس کے ساتھ اپنے دل کے اندر ایک رشتہ محسوس کریں، کہ آپ کا دل کہے کہ میرا اس کے ساتھ ایک رشتہ۔ یہ کیفیت اگر انسان کی خدا نخواستہ نہ ہو تو یہ بڑی محرومی کی بات، بہت ہی محرومی کی بات۔